سب سے پہلے شاہ صاحب بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہوئے پلوامہ واقعے کے بعد، پھر بھارت نے کہا کہ انہوں نے ڈوزیر دیا ہے، آج پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے پاکستان کیا کنونسڈ ہے کہ پاکستان ملوث نہیں ہے جو جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ڈوزیر کو ایگزامن کیا، ہم نے اینالائز کیا، اور آج پلوامہ پر ہمارا جو نقطہ نظر تھا ہم گاہے بگاہے تو کرتے رہے، لیکن آج پوری ڈپلومیٹک کور کو اسلام آباد آفس میں دعوت دی گئی، جس میں ہماری سیکرٹری فارن افیئرز، سیکرٹری انٹیریئر، ڈی جی ایف آئی اے اور اٹارنی جنرل، ان سب نے مل کر پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ جو سوالات بھی ہوئے ان سوالات کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیک نیتی سے سنسیئرلی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک اس چیز میں الجھے رہیں، اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ہمارے اس نیشنل اسپرٹ اور نیشنل ریزالو کی عکاسی کرتا ہے۔ کاش بھارت اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا، نی جرک ریئیکشن نہ کرتا، اور پھر جارحیت نہ کرتا، اور اگر ہم سے انگیج کرتا تو ان کو اندازہ ہوتا یہاں ایک نئی حکومت ہے، اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہے، اور وہ مسائل کا حل چاہتی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے امن۔ صاحب آپ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ بھارت میں الیکشن ہے، نریندر مودی کو الزام لگانے کا موقع جانے نہیں دیتے، پلوامہ حملے کے حوالے سے بھی ان کا موقف بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانے کا رہا۔ اب جب ان کے ڈوزیے کا جواب دیا گیا ہے تو ان کو مزید سیاست کرنے کا موقع نہ ملے، امن کی طرف بڑھیں، پاکستان نے کنونسنگ جواب دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہزیب آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ اس وقت حکومت پاکستان جو اقدامات لے رہی ہے یا لینا چاہتی ہے ان میں نیک نیتی اور خلوص دکھائی دے گا، اس میں مسئلے کا ریزولوشن دکھائی دے گا۔ ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا چاہتے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم حقائق نہیں چھپانا چاہتے۔ پلوامہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا ہوا، ہم کلیئرلی ہم نے ٹٹول کے ہم آپ بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں پاکستان ہرگز اس میں نہ قصوروار تھا نہ ہے۔ ہم اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اب ہم تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ اس کے جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پلوامہ حملے میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ پیدا ہوا افغانستان کے ساتھ، اچانک معاملہ ایسا لگا کہ خراب ہوتا نظر آیا ہے۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے افغان امن پروسیس میں، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر افغانستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان تھا اس سے پر بڑا سخت رد عمل آیا، اور حالانکہ پاکستان کی طرف سے کلیریفائی بھی کیا گیا ہے کہ ایک الگ کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کو کوٹ کر دیا گیا۔ اب جب کہ کلیریفائی کیا ہے دفتر خارجہ نے تو سچویشن کچھ امپروو ہوئی ہے، معاملہ بہتر ہوا ہے افغانستان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کے بعد کوئی خرابی کی گنجائش نہیں رہتی، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ایفرٹ کیا ہے، اور پاکستان اس سارے معاملے میں ان کا معاون ہے، مددگار ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرنی ہے؟ بالکل نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم کرنا چاہیں گے، ہمیں ان کا احترام ہے، ہم جانتے ہیں وہ ایک سوورن ملک ہے، ان کے اپنے وہاں انہوں نے آپس میں بیٹھنے کے گزارا کرنا ہے، ہم تو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول پلے کر رہے ہیں، مداخلت ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور اس وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں دل کام ڈاؤن، ان کا بھی نی جرک ریئیکشن تھا، اس وقت خاصے دباؤ میں ہیں، ان پہ بھی بے پناہ پریشرز ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہاں سے تو اتنا زیادہ ریاکشن آیا کہ اپنے انوائے کو پل کرنے کی، پاکستان سے بلانے کی بات وہ کر رہے تھے، کی گئی۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور کلیریفیکیشن کے بعد اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کے جواب دینے کے بعد کچھ بہتری آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، وضاحت کے بعد انوائے کو پل کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں. اور ظاہر ہے جب پاکستان نے اتنا مثبت کردار ادا کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، جس کی تعریف خود امریکہ بھی کر رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم کو بھی اپنے بیانات دینے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ آئندہ احتیاط ہوگی؟ دیکھیں نا، وہ اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر آپ اس کا کوئی مطلب لے لیں. ان کی یہ انٹینشن نہیں تھی. انہوں نے تو دیکھیے، وہ تو ایک فارورڈ موومنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ معاملات منطقی انجام کو پہنچیں. ایک پیش رفت ہوئی ہے طالبان اور زلمے خلیلزاد کے ساتھ، جو اچھی نشستیں ہوئی ہیں، اس میں اب اس کا اگلی سٹیج جو ہے وہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ. اب اس میں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں ڈائریکٹ NUG گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. لیکن میرے رائے میں یہ سچویشن بھی ایسی نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو، حل ہو جائے گی. ہمارے ایک آدھ اور ذہن میں بھی ہے، لیکن ابھی میں اس کو بے وقت اس کا اظہار نہیں کرنا چاہوں گا، جس میں ہم چاہیں گے کہ ان کو کسی طریقے سے مل بیٹھنے کا موقع مل جائے. جو ان کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھیں اور طالبان ان سے انگیج کریں، اور انگیج کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ریکنسیلیشن ہونی ہے تو جن مختلف فیکشنز ہیں وہ مل بیٹھیں گے تو ریکنسیلیشن ہوگی، تو راستہ نکل آئے گا. ہمارے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں، جب بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. امریکہ کے افغانستان میں نمائندہ خصوصی ہیں زلمے خلیلزاد، انہوں نے بھی ایک ہی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے افغان عمل میں، مگر وزیر اعظم عمران خان کے بیان نے وہ مثبت کردار ادا نہیں کیا ہے. اپریل میں انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہے، تو پاکستان ان کو بھی کنونس کرے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یا بات ہوئی ہے ان سے؟ جی، وہ آ رہے ہیں، ان سے بات ہوگی. انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے ریاکٹ کیا تو اوبویسلی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا بہت حساس ہیں. ان کو پتا ہے کہ کتنی پیچیدہ یہ ساری مذاکراتی عمل ہے اور سینسٹیوٹیز بے پناہ ہوتی ہیں، تو ان کی یقیناً خواہش یہی ہے کہ بات آگے بڑھے. صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے انیشیٹو لیا، آپ نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے سربراہوں سے بات بھی کی، پھر آپ چاہتے تھے کہ اس حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دی جائے، ایک پالیسی بھی مرتب ہو جس میں تمام کو اعتماد میں لیا جائے. مگر اپوزیشن آپ کے کردار کی تعریف تو کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی، مگر وزیر اعظم عمران خان پر ان کو اعتراض ہے کہ وہ اپوزیشن کو خود اعتماد میں نہیں لیتے، ان کیمرہ بریفنگ میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں آتے، اور اس طریقے سے اعتماد میں نہیں لیتے، خود بات نہیں کرتے. تو جو 28 تاریخ کی آپ کی ایفرٹ تھی، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اعتراض کی وجہ سے اپوزیشن اس کا مثبت جواب نہیں دے رہی. کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. نیک نیتی سے ایک تو ہے، میں نے یہ آغاز کیا، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی اور انہوں نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا بالکل آپ آگے بڑھیے. میں نے ان سے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک قومی اتفاق ہو چکا ہے اور اس میں ہم اب مزید آگے بڑھنا ہماری ضرورت ہے، ہماری قومی ضرورت ہے، اور اس میں سب پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے. تو پھر میں نے دعوت سے پہلے میں نے زرداری صاحب کو خود فون کیا اور میں نے ان سے درخواست کی. ان کا جو ری ایکشن تھا وہ پازیٹیو تھا. اب وہ میں دیانتداری سے بات کروں گا، انہیں چاہے اب نہیں بھی آ رہے، بٹ انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا پازیٹیو ہے، لیکن انہوں نے کہا میں مشورہ کر لیتا ہوں اوروں سے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو دیگر حضرات ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میرے علم میں ہے کون لوگ ہیں، ان کا خیال تھا کہ شاید سیاسی طور پر ان کے لیے یہ صحیح نہ ہو اس وقت انگیج کرنا اور یہ ملنا بیٹھنا. کسی دوست نے یہ بھی کہا کہ جی فارن آفس کیوں جائیں. میں نے اس کا بھی حل کیا. میں نے کہا فارن آفس آپ نہیں آنا چاہتے نہ آئے، پارلیمنٹ تو ہماری مشترکہ جگہ ہے، پارلیمنٹ میں مل لیتے ہیں. اسی طرح میں نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا فون پہ اور ان کا بھی انیشل ری ایکشن جو تھا وہ پازیٹیو تھا. اب
اس پہ بھی انہوں نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اس دن کو مجھے سوٹ نہیں کر رہا، اس تاریخ کو رکھ لو تو مجھے سوٹ کرے گا۔ میں نے ڈیٹ بھی ان کی مشاورت سے چینج کی، ٹائم بھی ان سے پوچھ کے رکھا۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی پہ بھی میرے علم میں ہے کون صاحبان ہیں جن کو اس وقت شاید وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں سیاست ہو رہی ہے، میرا نقطہ نظر یہ تھا سیاست ضرور کیجئے، سیاست ہوتی ہے، سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جائے نا، جب جارحیت ہو رہی ہو، جب ایک ملک آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، جب اس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا ہے، تو یہ اب نیشنل انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ پر، نیشنل سیکیورٹی پر کوئی سیاست نہیں کی جاتی۔ میری یہ گزارش تھی۔ اب انہوں نے تینوں نے کہا کہ جی ہم فی الحال تیار نہیں ہیں۔ ہم تیار تھے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں ہم تیار ہیں، جب اپوزیشن چاہے گی ہم ان کو بریف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو گزارش بھی ان رائٹنگ بھی کی ہے، پرسنلی بھی کی ہے، اور زبردستی تو ان کو بلا نہیں سکتے، درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس پر سیاست نہ کیجئے، وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ بات سمجھائیے نا کہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو خود لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر لیں، اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں سے بات کر لیں، ان کو اعتماد میں لے لیں۔ اگر ان کا اعتراض یہ ہے کہ وزیر اعظم آگے بڑھ کر اس معاملے میں اپوزیشن سے بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی تو تعریف کر ہی رہی ہے اپوزیشن، آپ کے کردار کی بھی تعریف کر رہی ہے، وزیر اعظم پر اعتراض اٹھا رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، نہیں ایسے دیکھیے، نہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایشوز آ رہے تھے جس سے کہ فارن آفس نے انٹریکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ہے، سینکشن کمیٹی اور 1267 کی لسٹنگ ہے، یہ سب ایشوز جو ہیں یہ فارن آفس ان سے انٹرفیس کرتا ہے۔ تو ان کی رائے میں I was the appropriate person، میں مناسب تھا جو ان سے انگیج کرتا۔ یہ تو چلے فارن آفس کا کام ہو گیا، آپ نے کہا کہ یہ ہے، مگر شاہ صاحب الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی تقرری تو فارن آفس کا کام نہیں ہے نا، وہ تو وزیر اعظم نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹ کر کے ہی کرنا ہے، مگر وہ کام بھی آپ کو دیا ہوا ہے بطور فارن منسٹر کہ آپ یہ کام کر لیں، تو وزیر اعظم عمران خان خود نہیں بات کرنے کو تیار نا، یہ کوئی ایشو ہے، یہ کام بھی آپ سے کرا رہے ہیں، یہ تو آپ کا کام نہیں ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیے اس میں کیا ہوا، اس میں ہماری ایک آئینی پروویژن ہے، اور اس آئینی پروویژن سے شہباز شریف صاحب کا خط بھی ملا، اور میں اس کا اعتراف کروں گا۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہنی چاہیے۔ انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ درست کی۔ پرائم منسٹر آفس نے اب لکھ دیا ہے ڈائریکٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن کو، لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے جو پینل پروپوز کرنا تھا 3 ناموں کا، جو 2 سلاٹس خالی ہیں ان کو بھرنے کے لیے، ان کو لکھ دیا ہے۔ اب وہ جب تیار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ کنسلٹیشن میں کوئی اتفاق پیدا ہو جائے، اتفاق رائے ہو جائے۔ فرض کیجئے اگر ایسا نہیں ہوتا تو obviously پھر ریفر کر دیا جائے گا معاملہ اس پارلیمانی کمیٹی کو، جس میں دونوں کی نمائندگی ہے اور جن کی وہ سربراہی ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کر رہی ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ بہت اہم بات ہے، بہت شکریہ۔